طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ آج ہم سورۃ القصص کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو اس کے ابتدا میں طاسین میم حروف مقطعات جن کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں، تلک آیات الکتاب المبین، لوگوں یہ آیات جو آپ پڑھنے لگے ہیں یہ ایک واضح کتاب کی آیات ہیں جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، جس کی آیات اور احکامات جو ہیں وہ بالکل واضح ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم آپ کے اوپر موسیٰ اور فرعون کی خبر میں سے کچھ حصہ پڑھنے لگے ہیں بالحق کی سچائی کے ساتھ، لقوم یؤمنون، کن لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے۔ یہ جو نبا ہوتی ہے نا، یہ کسی عالی شان اور اہم خبر کو کہتے ہیں، عام خبر کو نبا نہیں کہتے۔ کوئی اہم خبر ہو، کوئی بڑی بات ہو، کوئی شان والی بات ہو تو اس کو جب سنایا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں نبا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے میں سے کچھ حصہ اللہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ ایمان والی قوم کے لیے، یعنی فرعون سے بڑا ظالم کوئی نہیں تھا اور بنی اسرائیل سے بڑی مظلوم قوم کوئی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول پر یہ آیات نازل کر کے مکہ کے اندر جو مسلمان ہیں یا مشرکین جو ظلم کر رہے تھے ان کو یہ سنانا چاہتے ہیں کہ جس طرح تم ظلم کر رہے ہو اور یہ ظلم کو برداشت کر رہے ہیں، اس سے بڑے بڑے ظلم کرنے والے لوگ پہلے گزرے ہیں اور ہم نے ان کو نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے نا؟ تو تم بھی نہیں بچو گے۔ تو اس لیے ہم آپ کے اوپر موسیٰ اور فرعون اس کے واقعوں کو ذکر کر رہے ہیں، اس کو سنو اور اس سے عبرت حاصل کرو۔ ان فرعون علا فی الارض، جو فرعون تھا نا یہ بڑا سرکش تھا اللہ کی زمین کی اوپر، وجعل اہلہا شیعا، اور اس شخص نے وہاں پر رہنے والے لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا۔ یہ جو سلطان ہوتے ہیں نا، بادشاہ ہوتے ہیں، حکمران اور حکومتیں سنبھالنے والے، یہ ان کا طریقہ کار ہے کسی بھی جگہ پر اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے اور لوگوں کو نیچے رکھنے کے لیے کہ یہ ہمارے سامنے کبھی اٹھ نہ سکیں، یہ طریقہ کار ہے کہ ان کو گروہوں میں تقسیم کر دیں، گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو جو ہے نا بڑی شان و شوکت دے دو، عزت اور وقار سے پیش آؤ ان کے ساتھ، اور دوسرے گروہ کو ذلیل و رسوا کر دو۔ اس سے کیا ہوگا؟ ان کی آپس میں نفرت پڑ جائے گی اور وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے، اس طرف کوئی آئے گا نہیں اصل مسائل کی طرف۔ یہ جو انڈیا کی ہندوؤں کی جو تہذیب ہے نا، یہ مصر سے ملتی جلتی ہے۔ ہندوؤں کے اندر بھی مختلف گروہ ہیں، جن میں سے سب سے جو بڑا جس کو سمجھا جاتا ہے معتبر وہ برہمن ہے، اور جو سب سے نچلے درجے کا سمجھا جاتا ہے جن کو انسان بھی نہیں سمجھتے وہ شودر ہے، تو وہ بھی گروہوں میں تقسیم ہے۔ اسی طرح جس طرح ان کے ہاں گائے کی بڑی تعظیم ہے، مصر کے اندر بھی گائے کی بڑی تعظیم سمجھی جاتی تھی، اس لیے انہوں نے اس کا بچڑا بھی بنایا تھا، ٹھیک ہے نا، سونے کو پگھلا کر۔ تو ان کی ہندوؤں کی جو تہذیب ہے یہ مصر سے ملتی جلتی ہے۔ تو یہ جو بادشاہ ہیں ان کے طریقہ کار ہیں شروع سے کہ جب بھی کسی قوم کو نیچے رکھنا ہوتا ہے، اس پر حکمرانی کرنی ہوتی ہے تو ان کو گروہوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یستضعف طائفۃ منہم، اور ان گروہوں میں سے ایک گروہ کو وہ بہت زیادہ کمزور کر رہے تھے۔ یہ وہی گروہ ہے بنی اسرائیل کا جو یوسف علیہ السلام کی حکمرانی میں فلسطین سے مصر کے اندر آئے تھے، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ جو لوگ آئے تھے مصر کے اندر رہنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور پھر ایک عرصہ تک اللہ نے ان کو بڑی شان و شوکت والی زندگیاں دی، لیکن پھر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے جو وہاں کی قوم تھی، مصر کی قوم رہنے والی، ایک ہوتے ہیں نا باہر سے آنے والے لوگ، ایک ہوتے ہیں وہاں کے مقامی لوگ، ان کو کہتے تھے قبطی لوگ، اور جو باہر سے آئے تھے وہ بنی اسرائیل سے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر قبطیوں نے کیا کیا، ان کے اوپر حکمرانی کر لی، یہ غالب آ گئے ان کے اوپر، اور پھر ان لوگوں کو انہوں نے سب سے سخت ترین کام ان سے کرواتے تھے، یعنی بنی اسرائیل سے جو یوسف علیہ السلام کے دور میں وہاں پر آئے تھے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے اس گروہ کو بہت تنگ کرتے تھے، ان کے اوپر بڑے ظلم کرتے تھے، مشکل ترین کام، کھیتی باڑی والے کام، حقیر کام جو تھے نا، سخت کام وہ ان سے کرواتے تھے۔
تو اس کی طرف اللہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک گروہ کو یہ بہت کمزور کر رہا تھا، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، اور اس سے بھی زیادہ کمزور کرنے کا طریقہ اس نے یہ اپنایا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے اور بیٹیوں کو زندہ رکھا جائے، تاکہ جو ان کی طاقت ہے وہ بڑھ نہ سکے اور یہ ہمارے مقابلے میں نہ آ سکے۔ انہ کان من المفسدین، یہ بڑا فاسد تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ایک تو منصوبہ تھا فرعون کا اور اس کے وزیروں کا، اس کے مشیروں کا، ایک منصوبہ بندی اوپر اللہ کر رہے تھے، اور اللہ کی چاہت اور اللہ کے منصوبے جو ہے نا وہ ہمیشہ غالب آتے ہیں، لوگ جو مرضی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کے منصوبے کو بتایا کہ یہ اس گروہ کو کمزور کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنا کیا بتا رہے ہیں؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم ان کمزور لوگوں کے اوپر احسان کریں۔ مظلوم جو ہوتا ہے نا اس سے بچنا چاہیے، اس کی بد دعا سے بچنا چاہیے، اس کے اور عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا حدیث کے مطابق، سیدھی عرش پر جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی جو دعا ہوتی ہے نا بد دعا، اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ لوگ مظلوم تھے اور مظلوم تھے، اور ہر وقت جب اللہ کے سامنے پکارنا ہے، اللہ کو اللہ سے مدد مانگنی ہے، تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، مدد کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے پھر ارادہ کیا ان کے اوپر احسان کرنے کا، اور کیا کیا؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اللہ نے ان کو امام اور اس زمین کا وارث بنایا۔ یہ اللہ نے ان کے اوپر احسان کیا۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ، اللہ ایک تو ان کو زمین دینا چاہتے تھے، زمین کے اندر اقتدار دینا چاہتے تھے، اور دوسرا اللہ اپنی طاقت کو دکھانا چاہتے تھے، وہ کیا؟ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اللہ یہ دکھانا چاہتے تھے فرعون کو، حامان جو اس کا مشیر تھا، اور اسی طرح ان کے لشکروں کو، مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، جس چیز سے وہ ڈرتے تھے نا اللہ اس کو وہی دکھانا چاہتے تھے۔ یعنی یہ ڈرتے تھے، ڈر کی وجہ سے انہوں نے ان کے بیٹوں کو قتل کیا کہ ان کی قوت جو ہے وہ بڑھ نہ جائے اور یہ اقتدار میں نہ آ جائے کہیں۔ تو انہوں نے جتنے بھی قتل کیے وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اللہ نے پھر بھی ان کو اقتدار دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس ڈر کو وہ ہمیشہ اپنے دلوں میں رکھا انہوں نے، اللہ نے اسی ڈر کو ان کے سامنے پھر حقیقت بنا کر دکھا دیا کہ تم جو اپنے آپ کو جس کام سے بچانا چاہتے تھے، ان لوگوں کو جس وجہ سے ظلم کر رہے تھے، میں رب ہوں اور میرا جو کام ہے یا میرے جو فیصلے ہیں وہ ہمیشہ غالب رہتے ہیں۔ یہ اللہ نے دکھانا چاہتے تھے اور اللہ نے پھر ان کو دکھا دیا۔